الرحیم وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ إِنَّهُمْ لَا يَصُدُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ صلوات بآواز بلند پڑھ دی مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے ذرا بآواز بلند تر صلوات دعا خال کے دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے سیٹھ برادران سادات مومنین نے جو اہتمام کیا بطفل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس عشرے کا اجر عظیم عطا فرمائے خصوصی طور پہ دعا کے لیے کہا گیا مومنہ بیمار ہے جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے صحت کلی عطا فرمائے مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے ذرا بآواز بلند تر صلوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے ترجمہ دہرایا جائے اچھا بالکل دہرا دیتے ہیں جناب میں آج ترجمہ دہرانے سے پہلے کیونکہ لوگ روز نئے آتے ہیں اور آپ بالکل اچھا مشورہ ہے کہ ترجمہ دہرانا چاہیے لیکن کیونکہ ابھی نقیب ممبر نے اعلان کر کے کہا کہ علم حضرت عباس علمدار برآمد ہونا ہے اور اس نے شعر پڑھ کے بتایا کہ تو نے مولا غازی پڑھنا ہے میں ایک جملہ کہہ کے آپ کو ذرا پرکھتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے زبان حسین سے لفظ اتنی قیمتی ہے کہ میری جان سے زیادہ قیمتی لفظ ہے جو میں کہنے لگا زبان مولا حسین سے نکلے ہوئے لفظ جس کے لیے وہی الہی کا درجہ رکھتے ہو اس کمال کو عباس کہتے ہیں ہائے 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 جسے بات سمجھ آ گئی ہے حسین کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ نہیں عباس کے لیے وحی کا درجہ ہے اللہ اکبر میں اسے پڑھ کے جملہ کہنے لگا جسے بات اچھی لگے گی وہ بزرگ میرے ساتھ ضرور بولے گا مشکل میں اتنا بڑا جملہ کہ بندے اٹھ کے بھی داد دینا تو اس کی داد تھوڑی ہے جملہ پڑھا مشکل میں جو علی سے بھی پہلے حسین کو یاد آئے اسے عباس کہتے ہیں جو مولا غازی سننے کی نیت سے آ گیا ہے وہ میرے ساتھ علی ضرور بولے گا جو مشکلوں میں آپ کی زندگی ہو خان صاحب آپ نے غور نہیں فرمایا میں نے جملہ ہی بہت بڑا کہہ دیا ہے جو مشکلوں میں حسین کو علی سے بھی پہلے یاد آئے اس مشکل کشا کو عباس میں اس سے بڑا جملہ کہوں اللہ کرے تمہیں بات سمجھ آ جائے جسے غلام کہنے کا حوصلہ حسین میں نہ ہو نہیں آپ سلامت رہے آپ کی زندگی اور جو جملے پہ بول پڑا پنجے میں جس کے خدا کے ولی کا ہے پنجے میں جی بسم اللہ خدا کے ولی کا ہے مولا عباس کا آپ سلامت رہے ناد علی کا ہے علی اللہ کل آپ سلامت رہے حیدری مقدس ہردبیلی کا ایک جملہ کہنے لگا مولا عباس کی شان میں جسے غلام کہنے کا حوصلہ حسین میں نہ ہو اس کمال کو عباس کہتے ہیں جو بغیر بازوؤں کے بے سہاروں کے بازوؤں کو تھام لے اسے عباس ہائے ہائے
इतना बड़ा जुमला कहने लगा, बुजुर्ग आपकी बात को सीने पे लिखा है, तर्जुमा जरूर करूंगा, लेकिन पता चले जिसका देना है वो मुर्तजा पढ़ के गया है कि नहीं। कायनात आलम की वो हकीकत है जनाब सैयदा कि कायनात के हर वजूद ने बतूल से कुछ ना कुछ मांगा है। कायनात के हर सैयद जो बैठे वो मेरे साथ जरूर से ऐसा बोलेंगे, सैयदा से कायनात में जो भी वजूद है उसने सैयदा से कुछ ना कुछ मांगा है। हद हो गई, अल्लाह ने खल्क करके बतूल से हिजाब मांग लिया, मोहम्मद ने चादर मांगी, अली ने बतूल के हाथ का सिला कुर्ता मांग लिया, हर एक ने बतूल से मांगा। बतूल ने जिंदगी में दो चीजें मांगी, एक अलमदार मांगा, दूसरा ज़ादा। हाय हाय, सैयदा ने या अलमदार मांगा है। आप सलामत रहे। अच्छा, बंदे मसाइब की तरफ न जाए तो मैं इतनी बड़ी बात कह जाऊंगा कि आप मुझे दुआ दे के जाएंगे कि भाई चल हाफिज साहब के पुत्र, अल्लाह तेरा भला करे। अगर रूहानियत मजलिस में है, हर आंख में आंसू है, क्योंकि मैंने मौला काजी शुरू किया है, बात बहुत बड़ी करने लगा। 4 अलमदार गुजरे हैं इस्लाम में, 4 अलमदार, जनाब हमजा, जनाब जाफर तैयार, जनाब अली, मौला काजी, ये 4 अलमदार है इस्लाम के। जिसे बात अच्छी लगेगी उठ के भी बोलेगा तो बात थोड़ी है। 4 हमजा, जनाब जाफर तैयार, अली, जब तक ये थे ना हाथ नीचे था, अलम ऊपर था। जब अलम अब्बास के पास आया, अलम नीचे हो गया, हाथ बुलंद हो गया। हाय हाय, अब ये वफा का परचम है, अब ये इस्लाम का परचम है। नहीं, थोड़ा सा आप सलाम या रसूल अल्लाह। आप सलामत रहे। जब तक ये 3 अलमदार थे, हाथ नीचे था, अलम ऊपर था। जब मौला गाजी के हाथ में आया, अलम नीचे हो गया, हाथ ऊपर हो गया। वजह क्या है? वजह क्या है? जब अलम जनाबे हमजा और जाफर तैयार के पास था ना, इस अलम के नीचे मुनाफिक मंडलाते रहे। जब अलम अली के हाथ में था, इस अलम के नीचे मुनाफिक मंडलाते रहे। लेकिन जब अलम अब्बास के हाथ में आया, फिर अलम के नीचे कोई फरार नहीं, करार आए हैं। अब्बास ने कहा, अब जो अलम उठाएगा, अलमदार का भी हाथ बुलंद है, अज़ादार का भी बुलंद रहेगा। आप सलामत रहे। अलमदार का भी हाथ बुलंद है, अज़ादार का भी हाथ। अलम अब्बास उठाएगा ही वही जिसका सर ऊंचा होगा। शराज साहब, मैं जुमला इतना कीमती कहने लगा, आपने गौर करना है। गलत हो, बुजुर्ग बैठे हो, उठ के कह देना कि तूने गलत कहा। जनाबे हमजा, जनाबे जाफर तैयार, अली मौला, सरकार गाजी, 4 अलमदार, दूसरा कोई नहीं जलबदा। लेकिन जब अलम जनाबे जाफर तैयार के हाथ में था,
اسلام کے پرچم پہ علم پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ. علم جب علی کے ہاتھ میں آیا لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. جب غازی کے ہاتھ میں آیا لکھا تھا علی ولی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تھوڑا سا تو جاگو. ہائے ہائے جب علم آیا مولا غازی کے پاس تو کیا لکھا ہوا تھا؟ تو کربلا کی جنگ کس لیے ہوئی؟ آئے غور نہیں فرما رہے. بندہ اس چیز پہ صرف غور کر لینا خدا کی قسم مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں. جناب عباس علمدار کے پاس علم آیا لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ. ایسی حفاظت کی علی ولی اللہ کی. آج بھی جس گھر پہ علم کا سایہ ہے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں علی ولی اللہ پڑھتا ہے. ہائے 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 ہائے. عام بندے دا گھر ہوئے پوچھنا پہنتا ہے علی والا ہے یا سوچنے والا ہے. علم عباس نے تفریق کر دی. جہاں علم لگا ہوگا وہ سوچنے والا نہیں وہ ماننے والا ہوگا. مولا غازی نے کیا قربانیاں دی ہیں. لو میں آپ کو ایک نا پیغام دیتا ہوں. مولا علی وجہ اللہ ہے؟ کسی کو شک تو نہیں؟ میں قرآن دی آیت پڑھ دینا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو زمین پہ ہے فنا ہو جائے گا باقی رہے گا اللہ کا چہرہ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی منہ کرو گے وجہ اللہ سامنے ہوگا. وجہ اللہ میرا مولا علی ہے. جناب علی نے نا ایک دن اپنی دستار باندھنے کا ارادہ کیا. آئینہ سامنے رکھا. بشارہ صرف تیرے ہاستے جملے پورا حافظہ بات چوپ بھی کر دینا تو کلہ بولی. سیٹھا بھی اتنی پیاری بات. علی مولا دستار سر پہ محمد والی باندھنے لگے نا. آئینہ سامنے کیا مسکرائے. سلمان دیکھ کے کہتا ہے یہ تو رضائے توحید کے بغیر مسکراتے بھی نہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا. یہ وحی کے بغیر کوئی کام کرتے ہی نہیں. اس کی رضا کے بغیر کوئی کام کرتے ہی نہیں. کہا مولا آئینہ دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہو؟ ظرف چھوٹا ہو تو پھر کہہ دینا ایسی بات نہیں کروں گا. ظرف بڑا ہو تو پھر میرے ساتھ بولنا ضرور. مسکرا کے سلمان کہتے ہیں مولا مولا کیا دیکھتے ہو؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں عبادت کر رہا ہوں. شیعہ بیٹھے ہو یا میں رائے بنا گیا. سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا آج میں عبادت کر رہا ہوں. علی مولا اب سلامت رہے سلامت رہے. نہیں اس جملے کو ذرا غور سے سننا. کہا میں عبادت کر رہا ہوں. علی اپنا چہرہ دیکھ رہے. علی کا چہرہ اپنا. کسی نے پوچھا تھا نا میرے مولا سے یا علی آپ کا چہرہ دیکھنا آپ کی عبادت ہے یا اللہ کی عبادت؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں اگر میرا چہرہ ہے تو میری عبادت, اگر اللہ کا چہرہ تو اس کی عبادت ہے. ہائے ہائے علی کا چہرہ اپنا نہیں وجہ اللہ. آئینہ دیکھ رہے. کب تک دیکھا؟ جاؤ تاریخ میں ایک جملہ دینے لگا. کب تک دیکھا؟ جب بھی دستار باندھتے کمبر ابو دجانہ ساسا بن سہار سلمان کوئی بھی آئینہ لے کے سامنے کھڑا ہوتا. میں اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں. مقدس اردبیلی نے قلم توڑ دیا ہے. مجھے مقدس اردبیلی سے اچھا آج کل کوئی نہیں لگتا کیونکہ اس کی باتیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں. اس نے کہا آئینہ علی دیکھتے تھے. 4 شعبان کا دن آیا. عباس علمدار دنیا میں آئے نا. پیغام ملا عباس دنیا میں آئے ہیں. امامہ باندھا
آئینہ نہیں دیکھا. سلمان کہتا ہے مولا آج آئینہ نہیں دیکھو گے. کہا اب آئینہ الٹا کر کے کہا اب آئینہ نہیں چہرہ عباس. چلو کوئی تو ہوگا جسے عباس سمجھ آ جائے گا. ہائے ہائے اب چہرہ حضرت عباس. اس کے بعد جو ایک بار اثر کرتا ہے, اس کے بعد جو ایک بار اثر کرتا ہے, پھر کہوں بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں تو عالم کا سناتا ہوں مصیبت اپنی. کی آواز کیا ہے انہوں نے کون مولا عباس کو جو رستہ ہے علی ولی اللہ کل ایمان نعرہ حیدری. غور فرمانے کے لیے دعا کرو نا مولا سے بیٹا عطا فرمائے. جس نے مجھے بیٹے کے لیے کہا مولا قاضی او یار تواڈے چ کوئی سندھ گیا ہے گئے ہو نا سارے سندھ سیمنٹ جاندے ہو نا. کراچی کدی گئے ہو چلو جدھر نہیں سیمنٹ جان والا بندہ کو کراچی تے جاندے ہو نا. وہ ٹرین تے ہی ٹر جاؤ. سندھ شروع ہویا نہیں تے علماء دی بہار ایسے ہی ہے نا. لاہور جے کوئی پینڈے گا جو نا جے پنگالی جتھے میں محرم پڑھنا ڈیفینس فیز 6 کے بالکل سامنے. بھئی پورے لاہور میں اتنے علم کہیں نہیں ملتے جتنے وہاں مولا کے علم لگے ہیں. دل خوش ہو جاتا ہے. چلو یہاں تو شیعہ ہیں جنہوں نے لگائے 7 چلے جاؤ نا. ہندو کے گھر میں بھی علم ہے, عیسائی کے گھر میں بھی علم ہے, سنی کے گھر میں بھی علم ہے, شیعہ کے گھر میں بھی علم ہے. جا کے کسی کا دروازہ بجا کے پوچھو نا تجھے بیٹا چاہیے اس مولا سے جا کے مانگ. دروازہ بجا کے پوچھا گیا اور تو عیسائی ہے ہندو ہے تو نے علم کیوں لگایا؟ 10 سال ہو گئے شادی ہوئے بیٹا نہ تھا عباس سے مانگا بیٹا ہو گیا. ہائے ہائے اب مانو باب الحفائد ہے ابو الفضل العباس. مانگ کے تو دیکھو جسے بطول نے دعاؤں میں مانگا ہو, جسے سیدان نے دعاؤں میں مانگا ہو, اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے. آپ کی زندگی ہو آپ سلامت رہے. حضرت عباس علمدار نے ایسی علمداری کی ہے پروردگار وفا کے لائے ہیں. خدا کی قسم کوئی علی کو سوچتا بھی ہو نا, علی مولا کو سوچتا ہو, عباس کے ساتھ مولا کے ساتھ پروردگار وفا لگا بھی دو نا, وہ شک نہیں کرتا. اسے پتہ علی کے چہرے کا جلال سارا عباس میں ہے. ہائے 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 ہائے. تو پھر غور کرنا چاہیے. ایک نا آپ کو ایک بات سناتے ہیں پھر ترجمہ بزرگ آج کر کے لے کے چلتے آگے. ایک پہلوان تھا شام کا, اس کا نام تھا اشعل. ویسے بڑے تعجب کی بات ہے میرے مولا عباس کے رہوار کا نام بھی اشعل تھا. پتہ نہیں کون اشعل کو سمجھے گا, اسی اس پاسے جانا ہی نہیں. وہ پہلوان نا پہلوان اپنے 70 شاگردوں کے ساتھ نا ڈھونڈتا ہوا مدینے آیا. مدینے آ کے شور مچا کے کہتا ہے سنا علی رہتے ہیں, علی بڑا بہادر ہے, علی بڑا بہادر ہے, میں علی سے لڑنے آیا ہوں. اوہ ہٹے کٹے پہلوان لے کے نا مدینے کی گلیوں میں کہتا ہے میں لڑنے آیا ہوں. جناب کمبر کا نام سنا ہے نا, آئے لطف لے کے سننا. کمبر نا گلی سے سائز سمجھتے ہو جو مولا کے ذوالجلال شبیہ جنہوں نے رکھی ہے سائز رکھے ہوتے ہیں, یہ مولا کا سائز تھا. مولا کا جو گھوڑا ہے نا اس کی یہ حفاظت کرتا تھا, اس کی رکاب پکڑ کے نا گلی سے گزر رہا. وہ اشعل نامی پہلوان آگے سے گزرا نا, کہتا بزرگ رک علی کو جانتا ہے. کمبر کہتے نہیں. آپ نے کہا علی کو جانتا ہے نہیں. کہتا وہ بندہ تو کہہ رہا تھا یہ گھوڑا علی کا ہے. کہا تو نے مجھ سے پوچھا علی کو جانتا ہے, میں نے کہہ دیا نہیں کیونکہ فرمان مصطفیٰ ہے علی کو یا اللہ جانتا ہے یا محمد جانتا ہے. اچھا تو علی کو نہیں جانتا, اتنا کہنا تھا علی کا نوکر جلال میں آ کے زمین سے ریت کی مٹھی بھر کے کہتا ہے تو مجھ سے پوچھتا ہے علی کون ہے. اگر میں اس ریت کے ذروں سے کہوں یہ بھی تجھے بتائیں علی کیا ہے.
تجھے بتائیں کہ علی ہے کیا، اللہ اکبر، کہ یہ علی ہے کیا۔ بہرحال کہا علی کہاں رہتے ہیں؟ کہا تجھے دکھاتا ہوں، چل پڑے۔ لے کے نا 70 پہلوان اشل سارے ہٹے کٹے علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آیت تطہیر پڑھی، آیت تطہیر پڑھی۔ دروازہ کھلا، دیکھے گا میری طرف جو اسے بات سمجھ آئے گی۔ دروازہ کھلا، اندر سے وہ نکلا جس کا چہرہ اللہ والا ہے۔ وجہ اللہ میرا مولا علی ہے، لفظوں کو سمجھ کے داد دینی چاہیے۔ آئے کہا اچھا، نعوذ باللہ، اشارہ کر کے کہتا ہے تو علی ہے، تو علی ہے۔ کہا میں تجھ سے لڑنے آیا ہوں۔ علی کہتے ہیں سوچ لے، علی کہتے ہیں سوچ لے۔ میں مولا غازی سنانے لگا ہوں، کہا سوچ لے۔ جب تیسری مرتبہ کہا نا، عباس علمدار سامنے آ کے کہتے ہیں پہلے مجھ سے تو لڑ کے دیکھ، اگر تو نے مجھے ہرا دیا سمجھ لیں تو نے علی کو ہرا دیا۔ اللہ اکبر، آپ نے غور نہیں فرمایا کتنا بڑا جملہ مولا غازی نے کہا۔ آؤ کا ایک کام کرتے ہیں، لڑنے سے پہلے میں زمین پہ بیٹھتا ہوں، تو اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ، تو پہلوان ہے، تو نے مجھے اٹھنے نہیں دینا، میں نے اٹھنا ہے۔ لو بھی بڑی آسان سی بات، پھر بات کو آگے لے کے جانے لگا ہوں۔ مولا غازی بلا تشبیہ زمین پہ بیٹھے، اس نے ایک ہاتھ مولا کے سر پہ رکھا۔ مولا کہتے دوسرا ہاتھ اللہ نے توڑ دیا ہے۔ کہا ہے، کہا وہ بھی رکھ۔ کہا پھر تیرے ساتھ کتنے آئے ہیں؟ کہا 70۔ کہا ساروں سے کہو میرے سر پہ ہاتھ رکھو، علی کا شیر یا علی کہہ کر اٹھا۔ ہائے 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 ہائے، چلو جسے بات سمجھ آتی ہے۔ ایک پہلوان ادھر، میں نے جگہ نہیں پڑھنی آئی، ایک ادھر گرا، ایک ادھر گرا، سارے گرے۔ کہا آؤ تو بیٹھ، اب میں رکھتا ہوں۔ صاحب کتاب لکھتا ہے میرے مولا غازی نے پورا ہاتھ بھی نہ رکھا، اس طرح پنجہ رکھا نا، پتہ چلے گا غازی کہتے کسے ہے۔ کہا لگا زور، وہ زور لگاتا ہے گردن اندر کو دھستی جاتی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس نے زور لگانے کا ارادہ کیا، اللہ کے شیر نے ایسا زور لگایا، گردن جسم کے اندر دھسی، سانس پھڑکنے لگی۔ مسکرا کے کہتے ہیں لے جاؤ اسے، یہ مر گیا ہے، مر گیا ہے۔ کہا کیا ہوا عباس، یہ قیامت والے دن اٹھے گا۔ کہا جسے علی اور عباس مارے وہ قیامت کو بھی نہیں اٹھتا۔ جسے عباس نے سفین میں مارا، آپ نے غور فرمایا۔ تو پھر اس غازی کو باب الحوائج مانو، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے رسالت نے خود کو محفوظ سمجھا۔ جس کے ہوتے رسالت خود کو محفوظ سمجھے اسے علی کہتے ہیں، جس کے ہوتے حسینیت خود کو محفوظ سمجھے۔ آپ سلامت رہے۔ آج کل زور سارا اسی پہ ہے کہ علم عباس کو بھی نہ چوما جائے، اسے ہاتھ نہ لگایا جائے، یہ ڈنڈا ہے، یہ لکڑی ہے۔ تو یہ شرم نہیں آتی جو چیز ان سے منسوب ہو جائے وہ فرشتوں کو شفا بانٹتی ہے۔ بانٹتی ہے کہ نہیں بانٹتی؟ ہائے ہائے، اللہ کا نبی اگر پتھر لگنے سے زخمی ہو جائے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے پر مس کرتے ہیں۔ اگر اس فرشتے کے پر جل جائے حسین سے نہیں ان کے جھولے سے مس کیا جاتا۔ جن کے جھولے شافی ہو وہ کتنے بڑے شافی ہوں گے۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، کہ جس نے بھی رحمان کے ذکر سے منہ موڑا، آنکھیں چرائیں، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا
فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس پہ ایک شیطان کو، کبھی آپ نے غور نہیں فرمایا اللہ نے یہ نہیں کہا میں مقرر کرتا ہوں، کہا ہم مقرر کرتے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے جو قبلہ صاحب پڑھ رہے تھے وہ ہم پہ ہی پڑھ رہے تھے، ہم مقرر کرتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس بندے کو، شاباش، چلو پنجابی کی کہنے نے، یعنی پنجابی بھی جب بھی کہتے ہیں لغت ڈکشنری جو پنجابی کی ہے، کرن کہتے ہیں کسی بھاگتے ہوئے کو نالے تو پھڑ لینا تاکہ بھجن نہ دوے، ایسی نا شیطان اسے جپھی ڈال لیتا ہے، اسے پکڑ لیتا ہے، کہتا اب تو میرے قابو میں ہے، اب تو میری اولاد ہے۔ میں نے آپ کو کل آیت سنائی تھی وَعَجْلِ وَلَهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَوْلَادِ وَلَا مُوَالٍ، شیطان لوگوں کے مال میں بھی شریک ہوتا ہے، اولاد میں بھی شریک ہوتا ہے۔ بندے نے غور نہیں فرمایا، شیطان اسے جپھا ڈال کے کہتا ہے اِنَّهُمْ لَا يُصُدُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، آؤ اب دونوں مل کے انہیں سبیل سے روکتے ہیں۔ کس سے روکتے ہیں جی؟ سبیل کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جو پھر علی سے روکے وہ چلتا پھرتا شیطان ہے، ہائے ہائے۔ اور شیطان بھی مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نا کچھ بندوں نے نا غیبت کی، نعوذ باللہ کوئی غیبت کی، سرکار دکھی ہوئے، میں انہیں علی کے فضائل سناتا ہوں، میں انہیں علی کے فضائل سناتا ہوں، یہ گھروں میں جا کے مکر جاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کو رنجیدہ دیکھ کے پیغام بھیجا، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اگر علی کے بارے میں انہوں نے تیری اطاعت نہیں کی تو شیطان نے بھی تو آدم کے بارے میں میری اطاعت نہیں کی تھی۔ اتنا بڑا جملہ شرائی صاحب بندے جملہ ہی کھا گئے بزرگ، اتنا بڑا جملہ بھئی ثابت ہو گیا جو علی کے مقابلے میں آئے۔ یار جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، ہی ہو یا شی ہو، ہائے 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 ہائے، اور آپ نے غور نہیں فرمایا امامت کمال ہی اتنا ہے جو اس کے مقابلے میں آ جائے نہ وہ ہی رہتا ہے نہ وہ شی رہتا ہے۔ بے وقوف نہیں، حرامی ہوتا ہے۔ یہ ڈگری اچھا آپ نے غور فرمایا جی فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، انہوں کی کردہ جب بھی پالند ہے، اسے پکڑ لیتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی سبیل سے، سبیل میرا مولا علی ہے، ایک تو جا کے علی سے روکتے ہیں، یہ آیت آئینہ ہے، سبیل سے بھی روکتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَحْسَبُونَ، اور گمان کرتے ہیں اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ہم تو ہدایت کر رہے ہیں۔ آئے ہائے آئے ہائے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہدایت۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا اللہ نے جب شیطان کو حکم دیا تھا بھی سجدہ کر دیتا نا، کیوں نہیں کیا؟ اللہ طاقت سے کروا لیتا، اللہ قادر نہیں ہے؟ اللہ نے قادر مند ہو کہ نہیں مند ہے؟ اللہ چاہتا شیطان کو سجدہ کروانا کروا سکتا تھا نا، تو پھر مسئلہ حل کرنے لگا انہیں۔ اس لیے ایک دن میرے مولا علی کے پاس ایک بندہ آیا، یا علی تو شیر خدا ہے، قوت پروردگار ہے، ہم کہتے ہیں نا فخر سے کہتے ہیں قوت پروردگار ہے، شیر خدا، تو فدق لے لینا۔ مولا علی سے آ کے کہا فدق لے لو نا۔ علی مولا نے جو جواب دیا ہے اللہ کرے تمہیں اچھا لگے، مسکرا کے میرا مولا کہتا ہے اگر اللہ نے زبردستی اپنے دشمن سے سجدہ کروایا ہوتا
آپ نے غور نہیں فرمایا. ہائے 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 ہائے, اگر اللہ نے اپنے دشمن سے بدلہ لیا ہوتا میں بھی لے لیتا. اللہ نے بھی اپنے دشمن کو مہلت دی ہے, علی بھی مہلت دے رہا. ہائے, کہا یہ مہلت ختم کب ہوگی؟ کہا جب میرا بیٹا قائم آئے گا. آئے ہائے ہائے, پھر یہ مہلتیں. اچھا آخری گل دسو تو گل بتائیے, مولا قائم تشریف کہاں لائیں گے؟ جادی صاحب کعبے میں نہیں, کعبے پر. ہائے ہائے, میرے مولا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ قائم کعبے کی چھت پر ہی کیوں آئیں گے؟ کہا تجھے پتہ نہیں, 13 رجب والے دن کعبے کے سینٹر میں جو ولایت کا بیج بویا گیا وہ قائم کی شکل میں مکمل ہو جائے گا. شاباش شاباش شاباش. سرکار کعبے کی چھت پہ آئیں گے. میں جنہی روایت پڑھن لگا جنا کسی مقصر مولوی دے پیو دادے پر دادے دی جرت نہیں کہ مرتضی مہدی بن حافظ تردوس ہے 6-7 کیمروں کے سامنے یہ روایت پڑھنے لگا, اس کی رد پیش کرے. قائم کعبے کی چھت پہ آ کے پہلا جملہ کیا کہیں گے؟ تعالوا الی بیت اللہ او ید اللہ. قائم اپنے ہاتھ کو بلا تشبیہ بلند کر کے کہیں گے آؤ اللہ کی بیعت کرو, یہی اللہ کا ہاتھ ہے. ہائے ہائے, آؤ اللہ کی بیعت کرو, یہی اللہ کا ہاتھ ہے. ہاتھ مولا قائم کا ہے. آپ سلامت رہے. ہاتھ مولا قائم کا ہے, بیعت اللہ کی ہے. حافظ آباد والوں یہی تو 6 سال سے سمجھا رہا ہوں. ہاتھ امام کا ہے, بیعت کس کی؟ اللہ کی. ریس کا اللہ کا ہے, ہاتھ امام کا ہوگا. تو پھر لڑائی کہہ دیجئے اسا کیڑا شیر کا کیتا, ریس کا اللہ کا ہاتھ. یا تے مان لو اللہ ہاتھ رکھ دے, اللہ ہاتھ رکھ دے. تھک گیا بیچارہ بہ بہ کے انہوں نہ دیکھو تسی. انہوں نے حافظ آباد لے 2 رکھے نے میرے چیزیں آستے. کوئی گل نہیں, ذرا اب بوجھ ہلکا ہوا. اگلا جملہ کہوں, سرکار قائم بادشاہ کعبے کی چھت پہ آئیں گے. مظہر سمجھنا بزرگ, شیطان کا کام ہے امام سے روکنا. امام سے روکنا. جو بھی امام سے روکتا نظر آئے وہ سمجھ لینا اولاد شیطان ہے, کیونکہ شیطان دی اولاد ہے جی. ہاں جی ہے جی, بہت زیادہ جی. ہن تساں بچنا ہے, اپنے بچیاں نو بچانا جی. اے نہ ہوئے تواڈے بچیاں نو جفا پا لے تے سبیل تو روکدا پھرے. سرکار قائم جب کعبے کی چھت پہ آئیں گے, میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے, فائزر ویکسین لگوا کے آپ بتاؤ کوئی ہور بھی آئے گا؟ او بولے آجے, لگتا سارے ہی لوا لیے. چوتھے آسمان سے کوئی آئیں گے صاحب, وہ صاحب کا نام کیا ہے؟ قرآن انہیں خالق کہتا ہے, قرآن اسے غیب کا عالم کہتا ہے. قرآن کہتا ہے جو تم کھا کے آتے ہو وہ بتاتا ہے, مردے وہ زندہ کرتا ہے, مادرزاد کوڑیوں کو شفا وہ دیتا ہے, شافی وہ ہے, خالق وہ ہے. یہ ساری باتیں قرآن نے لکھی ہیں, میں نہیں جو لکھی ہیں. وہ بھی آئیں گے, آئیں گے. آپ نے علماء سے سن رکھا, میں وہ گلہ نہیں کرنی ہے کہ بھی اگے ودو نماز پڑھاؤ, یہ کرو وہ کرو, سارا تانوں پتہ ہے. میں کہڑی نویں گل دسی, سرکار کہیں گے نا نماز پڑھاؤ, پڑھائے گا. مولوی نعرے لگاتے ہیں جب مہدی کی عیسیٰ جیسے کہ پیچھے نہیں ہوتی تو فلانے فلانے نے محمد کو کیسے پڑھائی ہوگی. تو انہوں آندہ ہے, میں کوئی گل وہ نہیں کرنی, نویں گل کرنے ہیں. سرکار قائم کہیں گے پڑھا, کہے گا نہیں, کہ تو بطول کا بیٹا اپنے وقت کی بطول کا بیٹا ہے. قرآن کی روح سے بتا کہ تم مریم کا بیٹا مجھ فاطمہ کے بیٹے کو نماز کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ قرآن کی روح سے بتا.
چلو کوئی 2-4 بندے بولے، زیادہ نہیں، صرف 2-4 بندے۔ قرآن کی روح سے بتا کہ تو مجھے مریم کا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ ذہن میں رکھنا، شرک والے طرف نہ جانا۔ امام مظہر توحید ہوتا ہے، نمائندہ توحید ہوتا ہے، بجائے توحید ہوتا ہے، اس کی جگہ بیٹھ کے ماں کائنات عالم کا نظام مظہر بن کے چلاتا ہے۔ جب یہ کہنا قرآن کی روح سے بتا مجھے، اس وقت جناب عیسیٰ 7 قدم پیچھے ہٹ کے کہیں گے قائم آپ کو نماز کیسے پڑھاؤں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہونا۔ امام نمائندہ توحید، امام مظہر توحید، جو امام کے سامنے آ گیا وہی رحمان کے سامنے۔ جلدی 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 میں نے پہلے کہا امام نمائندہ توحید ہوتا ہے، اللہ جسم نہیں رکھتا۔ اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے نہ آنا۔ اللہ تو جسم رکھتا نہیں، سامنے کیسے آئے؟ اللہ جسم نہیں رکھتا، مظہر امام ہے، نمائندہ امام ہے، جو امام کے سامنے آ گیا وہی توحید کے رحمان کے سامنے آ گیا۔ اچھا سرکار قائم جب کعبے کی چھت سے نیچے اتریں گے، میں اذان والے پاسے جاواں تے بندے پھڑکن گے۔ اج پھڑکان دا موڈ نہیں، اج پیغام پہنچان دا موڈ ہے۔ آسمان سے 3 چیزیں اتریں گی جو میرے مولا قائم کو ورثے کے طور پہ ملیں گی۔ 3 چیزیں سرکار قائم کو وراثت میں ملیں گی۔ میں جو مر جاواں، تواڈی گل کیتی تو ہتھی پہ جانا، میں جو مر جاواں تواڈے وطن وچ حافظ آباد وچ، تے جڑی کوئی شے میری ہوئے گی کنوں دیو گے؟ وارثاں نوں دیو گے۔ یعنی جس کی جو چیز ہوتی ہے جو وارث ہو اسے دی جاتی ہے۔ سرکار قائم کعبے کی چھت پہ آئیں گے، 3 چیزیں وراثت میں ملیں گی۔ ظرف ہو تو میرے ساتھ بولنا، علی کی ذوالفقار، حسین کا مرتجز، عباس کا علم۔ نہیں یار آپ نے غور نہیں فرمایا، جیڑا بندہ ہن نہ بولیا نہ سیٹ صاحبہ اور تواڈا مہمان جے، اور شیعہ نہیں، معصوم غیر معصوم کی چیز کو وراثت میں نہیں لیتا۔ قائم کو علم وراثت میں ملنا اس امر کی دلیل ہے، عباس معصوم ہے۔ اے ہن بولو یار، عباس معصوم نہ ہوتے، علم عباس وراثت میں۔ آپ نے غور فرمایا؟ آپ سلامت رہے۔ اچھا ہن غور نہ سننا جے، اج آئی گئے ہو سارے تے ذرا غور نہ سننا، میری طرف دیکھو، میں گل بڑی پیاری کر رہا ہوں۔ ذوالفقار، مرتجز، علم حضرت عباس۔ یہ ذوالفقار کہاں ہے؟ یہ ذوالفقار ہے کہاں؟ مرتجز ہے کہاں؟ علم عباس ہے کہاں؟ میں ایک گل کھولا تو میں گھنٹہ مگر بھائی اسی طلع دینا جے۔ 10 محرم 61 ہجری، حسین نے سر سجدے میں رکھا، بے نیاز نے فرشتے بھیجے، ذوالفقار بھی دے، مرتجز بھی دے، عباس کا علم بھی دے۔ کہا یہ سارا کچھ واپس کب کرو گے؟ کہا جب تیرا بیٹا قائم آئے گا۔ کہاں ہے مرتجز؟ مرتجز ہے غار عتیق میں، میرے مولا کا فرمان ہے، روحانیت مجلس میں، 2 دن سے روحانیت چل رہی ہے مجلس میں۔ غار عتیق میں میرے امام کا ایک فرمان موجود ہے کہ جب بدلے کی آگ اور سادات پہ ظلم پڑتے ہیں نا، سید بیٹھے ہوتے
اس گلتے سبحان اللہ پڑھ دیجئے کہ جب سادات پہ حملے ہو رہے ہو، سادات پہ ظلم ہونا، غار عتیق میں مرتجز اپنے پاؤں کو زمین پہ زور سے مارتا ہے، زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا کیوں مارتا ہے؟ کہتا ہے انتظار کر رہا ہے قائم آئیں۔ میرے چھٹے امام بادشاہ کا فرمان ہے، روحانیت بے شک ہے، لیکن جملہ میری جان سے زیادہ قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ میرے امام سے پوچھا گیا کیا ہوگا جب آپ کا بیٹا قائم آئے گا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کعبے کی چھت سے اتر کے میرا بیٹا قائم کبھی دائیں جائے گا، کبھی بائیں جائے گا، دائیں بائیں تیز تیز قدم اٹھائیں گے۔ ایک صحابی آ کے پوچھے گا مولا چکر کیا ہے، پریشان کیوں ہے، مضطرب کیوں ہے؟ میرے مولا قائم جواب دے کے کہیں گے میں نے روح زمین پہ پھیلے ہوئے ہر منکر ولایت علی اور دشمن قاتل حسین کے قتل کے لیے جانا ہے۔ مجھے سواری وہ چاہیے جو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر بھی ہو۔ میں نے آپ نے غور نہیں فرمایا، جو جملے پہ بولے گا اسے مرتضی سلام کر دے گا۔ بزرگوں بات اچھی لگے تو میرے ساتھ بولنا ضرور ہے۔ امام نمائندہ توحید ہوتا ہے۔ ابھی یہ جملے کہیں گے کہ آسمان سے براق اترے گی کہ میں قائم حاضر ہوں، مجھے لے کے چلو۔ قائم دیکھ کے کہیں گے تو محمد کو نہ لے جا سکی، مجھے کہاں لے جائے گی؟ ہوئے 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 میرے سجدوں کی توقیر اس کے قدموں پہ ہے، میرے سجدوں کی توقیر اس کے قدموں پہ ہے، جو اپنی پشت پہ وحدت کا وزن اٹھائے پھرتا ہے۔ علی ولی اللہ کل ایمان نعرہ حیدری۔ اچھا میں کیا بات کیا کہہ رہا تھا، میرے ذہن سے نکل گئی ہے۔ ہاں براق آئے گی، کہے گے تیرے بس کا کام نہیں، رف رف جہاں براق رکی آگے رف رف لے کے گیا محمد مصطفیٰ کو معراج پہ۔ کہا تیرے بھی بس کا کام نہیں، کہا مجھے سواری وہ چاہیے جو بجلی کی کڑک سے بھی تیزی پہ روح زمین پہ پھیلے ہوئے ہر منکر ولایت علی اور حسین کے قاتل پہ مجھے پہنچا دے۔ اتنا کہے گا غار عتیق پھٹے گی، مرتجز آواز کے کہے گا قائم تسلی رکھ میں جو آ رہا۔ یہ مرتجز ہے جسے بطول نے دانا کھلایا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو جو جملے پہ بول پڑا ہے۔ روحانیت مجلس میں روحانیت کہیں اور لے کے جائے گی، لیکن میں علم عباس پہ آپ کو بتا دوں، ہم کیا باب اللہ بھائی آپ کی زندگی ہو یا کیا لکھا ہوتا سکائے سکینہ 10 محرم 61 ہجری مولا حسین نے سر سجدے میں رکھا۔ خدا کی قسم حافظ آباد کی روحانیت بڑھتی جا رہی ہے کہ فضائل میں اتنے آنسو ہیں تو مسائل میں کیا حال ہوگا۔ سر سجدے میں رکھا، آسمان سے 70,000 فرشتوں کا قبیل اٹھا۔ حسین وہ بے مثل و مثال کہہ رہا ہے علم عباس دے دے۔ کہا واپس کب کرو گے؟ کہا جب تیرا بیٹا قائم آئے گا۔ کہا اس پہ لکھا کیا ہوگا؟ کہا لکھا ہوگا السلام علیکہ یا سارت الحسین۔ علم عباس کو لپیٹ دیا گیا تھا کربلا میں، اگر وہاں نہ لپیٹا ہوتا آج ہم گھروں پہ نہ لگاتے۔ کیوں علم کیوں گیا ہے؟ کیونکہ سرکار قائم کے جو حقیقی جرنیل ہیں ان کا نام حضرت عباس ہے۔ مولا علی کے لشکر کے سربراہ مالک اشتر تھے۔ اب پتہ چلا مولا غازی کربلا میں لڑے کیوں نہیں ہے، عہد ہو گیا تھا۔ اور خدا کی قسم تاریخ میں ملتا ہے کہ حسین جب بھی عباس کو دیکھتے نا پھر دل میں کہتے کوئی بات نہیں عباس ابھی ہے۔ کتنا مان تھا ہاشمیوں کو حضرت عباس۔ شاباش شاباش شاباش
जब भी मदीने में कभी करबला का जिक्र होता ना, मेरी आलिया ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कह देती, मुझे परवाह ही नहीं, मेरा अब्बास जैसा भाई है। बड़ा मान था हाशमियों को मौला हज़रत अब्बास अलमतार पे। मैं गुरबत हज़रत अब्बास के 2-4 जुमले पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। जिस वक्त आई ना डोली बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की, क्यों ना हो अब्बास परवरदिगारे वफा जिसकी माँ इतनी अजीम है, कहा मेरी डोली दहलीज़ बतूल से बाहर रखो। बीबी डोली से उतरी है, दरे बतूल पे सजदा करके कहा, जन्नतुल बकी की तरफ मुंह करके कहा, आकाज़ादी आकाज़ादी, अली आपके बच्चों की कनीज बना के लाए हैं, इजाज़त हो घर में दाखिल हो जाऊं। तारीख आवाज़ जन्नतुल बकी से आवाज़ आई, उम्मुल बनीन तू इजाज़त की बात करती है, मैं ज़ख्मी हाथों से तेरे अब्बास के गुर्दे बनाई। हाय करेगा तो मैं जुमला कहूँ, ताकि जिस हाथ से मैंने तस्बीह खुदा न की, उस ज़ख्मी हाथ से मैंने तेरे अब्बास के कुर्ते बनाए हैं। जब अब्बास दुनिया में आए ना, पहना के इतना ज़रूर कहना, अब्बास माँ ज़हरा तुझे सलाम कहती है। मरहबा मरहबा, और मेरी बेटियों की रिदाओं के मुहाफ़िज़ अब्बास तुझे ज़हरा का सलाम। अजरुकुमुल्लाह सैयदा हाय कबूल फरमाए। इतना रोगे जितना लाहौर वाली आकाज़ादी ने चाहना है। थोड़ी देर आज मसाइब पढ़ते हैं। अज़ादारों, 3 साल की रिवायत है, जब मौला गाजी हुए ना 3 साल के, एक दिन मेरी शाम वाली आलिया के साथ घर के सहन में खेल रहे थे। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की नज़र पड़ गई। कहा कुछ नहीं, अगर शिया बैठा है ना, कोई सैयद बैठा है तो वो हाय ज़रूर करे। कहा कुछ नहीं। बीबी ने अपनी पेशानी को दीवार से टकराया, दीवार का रंग बदला ना। हज़रत अब्बास दौड़ के आके कहते माँ क्या हो गया? कहा कुछ नहीं। लोग इतना कहा, अब्बास याद रखना तू गुलाम है, वो आकाज़ादी, गुलाम आकाज़ादियों के साथ नहीं खेलते। कमा वादा हो गया आज के बाद अब्बास ज़ैनब के साथ। मरहबा मरहबा, तैयारी करते आओ। 3 दिन गुजरे हैं सैयद उम्मतियों, 3 दिन गुजरे। खेलने ना गए ना, शाम वाली आलिया चल के आ गई। अब्बास की कैफियत क्या है, कैसी वफा सिखाई है बीबी उम्मुल बनीन ने। हाय करना बीबी की वफा पे, सलाम करो ना वफा पे। अब्बास मौला की कैफियत क्या है, नजरें झुकी हुई है, रो रहे हैं। आलिया ने कहा अब्बास मुझे देख, कदमों को देखते हैं। कहा मुझे देख, आंखें कदमों से नहीं उठती। रो के अली की बेटी ने कहा अब्बास तुझे ज़ैनब के हक का वास्ता। हाय हाय, अब ये वास्ता आना था। अब्बास तड़प के कहते हुक्म कर आकाज़ादी क्या बात है? का खेलने क्यों नहीं आता? रो के मातम करके कहा माँ कहती है तू गुलाम है, वो आकाज़ादी है। उम्मुल बनीन की तरफ कर बीबी ज़ैनब ने कहा आज के बाद न कहना ज़ैनब को गाजी का आसरा। अब्बास के आसरे पे तो ज़ैनब जिंदा है। अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह, कितना मान था लिया को। मरहबा मरहबा, मौला नवाजों पे रहम फरमा, जो जो दिलों में ख्वाहिश लेके बैठे पूरी फरमा। अज़ादारों, अली मौला एक दिन खुतबा दे रहे, जितना रोगे जितना अली की बेटी ने चाहा है। आज मुझे जल्दी नहीं है तो मैं मसाइब तुम्हें सुना के जाऊंगा। अली खुतबा दे रहे थे कि अचानक मौला हुसैन पे प्यास का गलबा हुआ। का कंबर पानी लाओ, कंबर पानी लाओ। तारीख कहते बिजली की कड़क से भी तेजी। अब्बास मौला घर गए, माँ जल्दी करो पानी दो। अब्बास की गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी जिंदगी में हुसैन का कोई सक्का दूसरा बने।
اب جو رونے آیا نا علی کی غربت پہ رونے آیا ہے، حسین کی غربت پہ رونے آیا ہے، عباس کی غربت پہ رونے آیا ہے۔ وہ جملہ سن کے ہائے ضرور کریں۔ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کے عباس مسجد میں داخل ہوئے، علی مولا سے خطبہ چھوٹ گیا، علی انہیں رونا شروع کیا، روتے بھی ہے اور زور زور سے کہتے میرے عباس کو بلاؤ، میرے عباس کو بلاؤ۔ جب قریب آئے نا کبھی دائیں بازو کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی بائیں بازو کا بوسہ دے کے علی ماتم کر کے کہتے ہیں اللہ کرے عباس تیرے بازو سلامت رہے، میری اولاد پیاسی نہیں رہے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حوصلہ حوصلہ۔ میں جملہ پڑھتا ہوں، میں پھر جملہ کہوں۔ خدا کی قسم ملاؤں، انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا 9 محرم تک ابن زیاد خط لکھتا رہا، بتاؤ حسین کے خیمے کتنے ہیں؟ عمر سعد کہتا تھا ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن 9 محرم کی رات کو اس نے خط لکھ کے کہا کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو عباس کے ہوتے حسین کے خیموں کو گن لے۔ مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ کتنا روب تھا حضرت عباس کا، کتنا مان تھا ہاشمیوں کو حضرت عباس پہ۔ مولا تیرے بھائی کو سید عاشق کو سیاحت اس جملے پہ ہائے آپ ضرور کرنا۔ عزادارو آ گیا 10 محرم کا دن، مصائب کا پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ کہا آقا حسین اجازت دیجیے۔ روکے گا عباس تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے۔ مولا تیری ہائے قبول کرے جس نے ہائے کی۔ اس وقت نا مولا عباس کی چیخ نکلی کا کیسی فوج، کیسا سپاہ سالار، حسین سارے مارے گئے ہیں، دشمن بلا رہا ہے۔ کہا عباس جاؤ، اجازت ہے۔ عباس مولا خیمے میں آئے، اتنا روگے جتنا لاہور ولی آقا زادی کو مان تھا۔ تیار ہو کے آئے ہیں، زرہ بھی پہنی ہے، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، سر پہ خود بھی رکھا، تلوار بھی لی، نیزہ بھی لیا، چلے۔ حسین مولا کے سامنے آئے نا، حیرت والی انگلی منہ میں ڈال کے کہتے ہیں حسین عباس کہاں کی تیاری ہے؟ اس نے اس جملے پہ ہائے کیا نا، مولا کبھی اپنے بچوں کا دکھ نہ تو دیکھ۔ حسین کہتے عباس کہاں کی تیاری ہے؟ کہ مولا جنگ کرنے جا رہا ہو۔ حسین 2 ہاتھوں سے ماتم کر کے کہتے ہیں عباس یہ نیزہ مجھے دے دے۔ ہائے ہائے کہ مولا لڑوں گا کیسے؟ کہ عباس تلوار بھی مجھے دے دے۔ عباس کہتے مولا لڑوں گا کیسے؟ کہ زرہ بھی اتار دے۔ کہ مولا لڑوں گا کیسے؟ کہ خود بھی اتار دے۔ کہ مولا لڑوں گا کیسے؟ حسین ماتم کر کے کہتے ہیں عباس اگر لڑنا ہوتا میں زہرا کی بیٹیاں اپنے ساتھ نہ لاتا۔ عباس یاد رکھنا جتنے عسکیاں تو نے مارنے ہیں بدلے میری بہنوں نے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، بدلے میری بہنوں نے دینے ہیں۔ عزاداروں ابھی یہ بات ہو رہی تھی، آؤ میں سکائے سکینہ بتاؤں کیسے بنے ہیں۔ در خیمہ سے فضا نے کہا عباس حسین کی بطول بلا رہی ہے۔ میں جملہ پلٹ کے کہوں حسین کی تسکین بلا رہی ہے، حسین کا سکون بلا رہا ہے، حسین کی سکینہ بلا رہی ہے۔ تیرے خیمہ پہ آئے، منظر دیکھ کے عباس نے زندہ سلامت نے اتنا ماتم کیا ہے کہ روایت ملتی ہے کہ چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیفیت کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خشک پیالے لے کے کھڑے ہیں، جناب سکینہ کے ہاتھ میں خشک مشک ہے۔ کہا چچا اگر کر سکتے ہو نا میرے اصغر کی پیاس بجھا دو۔
मेरा असगर बड़ा प्यासा है, का तेरा पापा इजाज़त नहीं देता। पढ़ूँ मसाहब का जुमला, का मैं काम करती हूँ इजाज़त पापा दे देगा। का चचा झुकना, इतने झुके कि दोनों हाथ बीबी सकीना के कदमों पे रखे ना, छोटी सी मशक पहनाई ना, का आप इजाज़त मिल जाएगी। आए ना तेरे खैमा पे, क्या मंजर देखा हुसैन ने, गले में मशक है, पास किसने पहनाई, का आकाज़ादी सकीना ने। हुसैन रोते रोते खैमे के दर पे आए ना, मातम करके कहते सकीना तूने इंसाफ नहीं किया, तेरा 6 माह का मेरा 34 साल का कैसे मकतल भेजूं, मेरी कमर का जोर अपा। अज़ादारों जुमले पे हाय कर देना। इधर अब्बास मकतल की तरफ चले, इधर फजल दौड़ते हुए माँ के खैमे में आए ना, तब माँ मैं खैमा हटाता हूँ, पर्दा हटाता हूँ, जरा तू मंजर दे। हटाना पर्दा, मंजर क्या देखा, हुसैन 2 कदम चलते हैं गिर जाते हैं, 2 कदम चलते हैं गिर जाते हैं, कमर पे हाथ रख के कहते हैं अब्बास रुक जा, मेरी कमर टूट रही। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। हमला किया, खुरात पे कब्जा किया। अब जो रोने आए हो, मशके आकाज़ादी को भरा, अशल से कहा तू तो पानी पी ले, तू तो बेजुबान है। कहता जनाब ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगा, उनके दामन में जो खाता रहा। हुसैन के बच्चे प्यासे हो, मैं पानी पी लूं, ये है वफा इसकी। का फिर मुझे वादा पूरा करना है, ले चल खयाम की तरफ। अब जो रोने आया है बस यही जुमला पढ़ के ख़त्म करने लगा हूँ। अब्बास मौला ने अशल को कहा दौड़, अशल ने दौड़ना शुरू किया, 9 लाख ने इकट्ठा होना शुरू किया। अगर पानी चला गया तुम में से बचेगा कोई नहीं। अज़ादारों कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है, कोई गुर्ज मारता है। अज़ादारों के मलून ने ऐसा वार किया, अब्बास का दायां बाजू कट के जमीन करबला पे आया ना, ताली अकबर का सदका, बाया का सकीना का सदका, अली असगर का सदका। अज़ादारों के मलून ने तीर और मशक में मारा, पानी का बहना था, अब्बास का दिल टूट गया। अज़ादारों के मलून ने ऐसा तीर मारा, अब्बास की आंख में लगा। नहीं, अब जो शिया बैठा है, तेरी आंख में इतना सा तिनका चला जाए, तू सारा दिन मलता रहता है। अब्बास की आंख में तीर लगा, बाजू थे नहीं। हौसला हौसला हौसला, बाजू थे नहीं। मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ। एक मलून ने ना मौला गाजी के सर पे गुर्ज मारा है। हाय जरूर करना, जो मातम पे हाथ उठाता है वो हाय जरूर करेगा। सर अब्बास का ऐसे खुला जैसे कुरान खुलता है। अज़ादारों बाजू थे नहीं, ज़ैनब का बुर्का मुंह के बल जमीन पे आया। बीबी ज़ैनब ने कहा बीबियों, मैंने वादा वापस ले लिया, मेरा ज़ामिन मारा गया। हौसला हौसला हौसला। बस आखिरी जुमला सुन लो यार, एक जुमला सुन लो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो बर्दाश्त नहीं करोगे। आ गया हुसैन गरीब, अब्बास मौला के लाशे पे। अब्बास खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास का चेहरा देख के कहते मुझे बाबा अली नजर आ रहा, तुझे बाबा अली नजर आ रहा है। रोते हैं हुसैन अब्बास के सरहा में। का मौला रोता क्यों है, मौला रोता क्यों है? इस बात को समझ के हाय करोगे तब अलम आएगा। समझ के हाय करना, मेरे लफ्ज़ों को समझ के हाय करना। का मौला रोते क्यों हो? हुसैन रो के कहते हैं अब्बास एक हसरत रह गई, हाय हाय। अल्लाह करे वो हसरत तुझे समझ आ जाए, तेरी बच्चियों के नसीब कदर अच्छे हो, तेरी औलाद नेक हो।
ہائے ضرور کر دینا. کہا ایک حسرت رہ گئی. عباس کے ذہن میں آیا کہ شاید مجھے اجازت ملنے لگی ہے. بازو تو تھے نہیں, آنکھ میں تیر تھا, گھٹنوں میں لے کے زور سے کھینچے کا حسین اب بھی اجازت دے دے, عباس کے بازو سلامت ہے. پھر نہ کہنا کہ یہ حسرت نہیں. حسرت سنو یار, حسرت سنو, کہ یہ حسرت نہیں. عباس کہتے پھر حسرت کیا ہے؟ جو اس جملے پہ ہائے نہ کر سکا, اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو, یہاں پہ امام بارگاہ میں حسین کا مہمان ہو, جو غازی کا مرید ہے وہ جملے پہ ہائے ضرور کرے گا. تا پھر حسرت